الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورۃ یوسف آیت نمبر 87 تک ہم نے پڑھی تھی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ دو تین باتیں گزشتہ درس میں رہ گئی، یہاں پہ اس کا بیان کرنے کے بعد پھر ہم آیت نمبر 88 سے شروع کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو یاد کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہائے یوسف، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم سے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ کظیم گھٹا گھٹا یا برداشت کرنے والا، وہ اس حالت میں پھر حضرت یعقوب رہنے لگے۔ تو گویا کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی بے صبری کا مظاہرہ کیا تھا، اور جیسے میں نے کل اس بات کو بیان کیا کہ صبر جمیل کے خلاف یہ بات ہوتی ہے کہ مخلوق کے سامنے اپنا رونا رویا جائے اور مخلوق کے سامنے شکوہ و شکایت کی جائے اور مخلوق کے سامنے بیٹھ کر دوسروں کی زیادتیاں اور ظلم کا ذکر کیا جائے اور رویا جائے۔ لیکن یہ صبر جمیل کے خلاف نہیں ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے دعا کرے، صبر کی دعا کرے، برداشت کی دعا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، گریہ وزاری کرے، تو یہ صبر جمیل کے خلاف نہیں ہے۔ بلکہ پیغمبران خدا کی دو صفات خاص طور پر آپ یاد رکھیے۔ ایک تو رقت قلبی ہے، یعنی سافٹ ہارٹڈ، آپ اس کو کہہ لیجیے، نرم دل کا رقیق ہونا، نرم ہونا، یہ ان کی شخصیت کی ایک نمایاں صفت تھی، یعنی ان کے اندر نرمی پائی جاتی تھی، رقت پائی جاتی تھی۔ اور دوسری بات، جو دوسری صفت ان کی ذات میں، شخصیت میں ہوتی تھی، وہ اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ پر ان کو بڑا ناز تھا۔ تو یہ دو صفات ہیں جو نمایاں ہوتی ہیں پیغمبر کی ذات میں اور پیغمبر کی شخصیت میں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام میں رقت قلبی بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، اور اپنے پیارے کو یاد کرنا یہ محبت اور یہ شفقت کی علامت ہوتی ہے، اور یہ پیار اور تعلق کی علامت ہے۔ تو یہ کوئی نبی کی شان یا اس کے عہدے کے خلاف نہیں ہے، یعنی یہ کوئی کسر شان نہیں ہے کہ پیغمبر اگر روتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوگا، جتنا بڑا وہ مقرب ہوگا، ہم نے مقربین خدا کی یہ نشانی رکھی ہوئی ہے کہ وہ بالکل جو انسانی سطح ہوتی ہے وہ اس سے بلند ہوتا ہے، یعنی اس کے جذبات نہیں ہوتے، اس کے احساسات نہیں ہوتے، اس کی کسی سے محبت نہیں ہوتی یا دوری نہیں ہوتی۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اس میں اتنی ہی مخلوق خدا کی محبت اور مخلوق خدا کے لیے شفقت ہوگی۔ یہ در حقیقت پہچان ہے اللہ والوں کی اور پیغمبران خدا کی کہ وہ خدا کے قریب تھے، اس لیے خدا کی مخلوق پر وہ رحیم تھے۔ اب آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جتنے بھی بیانات ہیں آپ وہ یہاں پر پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ جو آپ نے گفتگو فرمائی، آخری وقت تک وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ سے ایک امید اور ایک اعتماد اور ایک اعتبار اور ایک ایمان جو ہے وہ پختہ ہی اللہ کی ذات پہ رہا ہے ان کا۔ برادران یوسف دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کی بے چارگی اور ان کی بے بسی دیکھیے۔ فلما داخلوا علیہ، پس جب یہ حضرت یوسف کے پاس آئے، یا ایھا العزیز، اور کہا اے عزیز۔ عزیز سے مراد یعنی حکمران، طاقتور، قوت والا۔ مسنا واہلنا الضر، کہ ہمیں اور ہمارے جو گھر والے ہیں
ان کو در پہنچ رہی ہے، یعنی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ واضح بات ہے کہ وہ زمانہ قحط کا زمانہ ہے، اور جو لے کر گئے ہوں گے وہ دانے، وہ اناج ختم ہو گیا ہوگا، گھر والوں نے استعمال کر لیا، تو لہٰذا اب آئندہ جو پریشانی ہے وہ ان کو نظر آ رہی ہوگی۔ اور جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہی در حقیقت پریشان ہوتا ہے کہ اگر کل کا کھانا یا کل کا انتظام گھر میں نہ ہو تو اس کی نیندیں حرام ہوتی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ اپنے اپنے کنبے کے سربراہ بھی تھے، یعنی تقریباً 67 یہ کل ممبرز بنتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس پوری فیملی کے۔ تو یہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم تھوڑی پونجی لے کر، کچھ پیسے لے کر ہم آئے ہیں۔ اب یہ وہی بھائی ہیں کہ جنہوں نے ایک روایت کے مطابق یا ایک تفسیر کے مطابق آپ کہہ لیجیے جو مفسرین کرام نے بیان کیا، اس کے مطابق انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کم قیمت پر بیچ دیا قافلہ والوں کے ہاتھ، تھوڑی سی قیمت، تھوڑے سے پیسے ان سے لیے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے، یا پھر یہ ہے کہ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ہی کم قیمت پر اور چند درہم پر آپ کہہ لیجئے کہ بیچ دیا۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہ بھائی اس بے چارگی کو اور اس بے بسی کو پہنچے ہیں کہ اپنے اسی بھائی کے پاس آ کر سامنے کھڑے ہیں جس بھائی کو انہوں نے کم قیمت پر بیچا یا بیچنے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اب آ کر یوسف سے کہتے ہیں کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یعنی قحط ہے، غربت ہے، مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم تھوڑی سی قیمت تمہارے پاس لائے ہیں، فاوفی لنا الکیل، ہم کو ایک تو پورا غلہ دے دو، وتصدق علینا، اور ہم کو صدقہ بھی دے دو، یعنی خیرات کر دو، اضافی ہمیں دے دو، ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے، یعنی اچھی جزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تمہیں معلوم نہیں، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ کیا تم نے کیا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ یعنی اس میں ایک ڈانٹ کا انداز ہے، سختی کا انداز ہے، اور ساتھ ہی پھر فرماتے ہیں اذ انتم جاہلون، کہ یہ جب تم نے جو کچھ بھی کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، یہ اس وقت کیا کہ جب تم نادان تھے، نہ سمجھ تھے۔ یعنی ایک طرف اپنے بھائیوں کو ڈانٹ بھی دیا اور ذرا سختی سے بات بھی کی کہ بھئی تمہیں یاد ہے کہ جو تم نے سلوک کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، ہاں اس وقت تم نادان تھے، بے وقوف تھے، نہ سمجھ تھے، تمہیں سمجھ نہیں تھی، تم جذبات سے مغلوب ہو گئے۔ تو یہ ایک معافی کا اور درگزر کا انداز بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کو اس کی غلطی آپ یاد بھی کروا دیتے ہیں اور ساتھ اس کی ایک مجبوری کو یا اس کی جو وجہ ہوتی ہے اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں، اور یہ بڑے آدمی کا یہ کردار ہوتا ہے، ورنہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ تو غلطی کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کبھی بھی اس کو جو ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ایج جو ہوتا ہے، جو اس کے پاس کوئی ایکسکیوز ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے، وہ سننے کے لیے چھوٹا آدمی کبھی تیار نہیں ہوتا، اور اس کا رویہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بس کسی سے غلطی ہو گئی، اس نے نہ سبب دیکھنا ہے، نہ وجہ دیکھنی ہے، نہ کوئی مجبوری دیکھنی ہے، کچھ نہیں دیکھنی، بس اس کو لعنت ملامت کرنا شروع کر دینا ہے، اور اگر اختیار ہے تو پھر اس کو سزا بھی دینی ہے۔ اب دیکھیے، اب انہیں کچھ معلوم ہو گیا کہ ایک تو یوسف کا ذکر کیا عزیز نے، اور دوسرا بھائی کا بھی ذکر کیا، اور وہ پھر اپنے کردار سے بھی واقف تھے کہ بھئی ہم واقعی یوسف اور اس کے بھائی سے ہم ایسا ہی سلوک کرتے رہے۔ اب انہوں نے کہا بھائیوں نے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہ کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب یہ فرمانے کے بعد پھر کیا آپ نے فرمایا قد من اللہ علینا، کہ تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اب یہ احسان ہم پر کیا، اب اس میں حضرت یوسف ہیں، بنیامین بھی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو جو بھائی ہیں برادران یوسف، ان کو بھی آپ نے اس میں شامل کیا، اور بھائی
انسان بہن بھی ہوتی ہے، اس کا بھی بھائی ہوتا ہے، بھائی کا بھی بھائی ہوتا ہے، لیکن یہ باتیں صرف جذباتی نہیں ہوتی کہ انسان ان کو صرف دکھاتا رہے کہ جی وہ میرا بھائی ہے، میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ در حقیقت یہ رشتے ہوتے ہیں جو نبھانے والے ہوتے ہیں، یعنی واقعی آپ بڑے کو رسپیکٹ دیں، آپ چھوٹے سے محبت و شفقت سے پیش آئیں، آپ اپنی بہنوں کا خیال کریں۔ ہمارے جو بزرگ آئمہ اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ بہن کی جو خدمت ہوتی ہے وہ عبادتوں سے بہتر ہے خدمت، یعنی بہن کے جو اپنے بے شک گھر میں ہے، شوہر کے پاس ہے، یا خدا نخواستہ بیوہ ہو جاتی ہے یا وہ مطلقہ ہو جاتی ہے، تو اپنی بہن کا خیال کرنا، تو بزرگ تو فرماتے ہیں کہ یہ عبادتوں کے برابر ایک عبادت ہے یہ۔ تو یہ رشتے نبھانے والے ہوتے ہیں، یہ صرف خالی خولی محبتوں والے رشتے نہیں ہوتے کہ جی مجھے بڑی محبت ہے اپنے بھائی سے یا مجھے بڑی محبت ہے اپنی بہن سے، تو یہ محبتیں صرف لفاظی تک نہیں رہنی چاہیے، یہ محبتیں ڈھلنی بھی چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، ہمت دی ہے، تو پھر اپنی بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا خیال رکھیے۔ تو یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھیے اتنے مظالم اور تکالیف، اتنی آزمائش اور امتحان سے گزر کر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اور آگے یہ فرمایا کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، کہ بس جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ احسان کرنے والوں کے، نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، تو ہمیں اب یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے اور ہم یہ پڑھنے کے باوجود بھی پھر بھی اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ بھئی دنیا ہمیں اس کا اجر دے، یا پھر یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا اجر ضائع نہ ہو جائے۔ تو ہم مومن مسلمان اس بات کا پختہ یقین کر لیں کہ اگر ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ جیسے میں نے ایک درس میں بیان کیا تھا کہ مکافات بھی اپنی جگہ پر قائم ہے دنیا میں، یعنی دنیا آزمائش پر تو بنائی گئی ہے، کوئی یہ نہ خیال کر لے کہ یہ ٹھیک ہے، یہاں پر وہ جو کہتے ہیں کہ اے جہاں میٹھا دے او جہاں کہیں ڈٹھا، کہ وہ دنیا جو آنے والی ہے وہ کس نے بھلا دیکھی ہے، یہی دنیا ہی ہے جو کچھ ہے، تو اس دنیا میں ہی سب کچھ ہونا ہے، تو یہاں پر سب کچھ کر لو، ٹھیک ہے، آزمائش آگے دیکھا جائے گا۔ تو لیکن معاملہ کیا ہے، مکافات بھی ہے دنیا میں، آپ کے اچھے اعمال اثر انداز ہوتے ہیں آپ پر، آپ کی شخصیت پر، آپ کے گھر پر، آپ کے خاندان پر، معاشرے پر، اور اسی طرح جو برے اعمال ہوتے ہیں ان کا بھی ایک مکافات ہے، ان کا بھی ایک نتیجہ ہوتا ہے جو مرتب ہوتا ہے ہر صورت میں، اس کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر تقوی اور صبر کی دو صفات کو بیان کر کے یہ بتا دیا کہ احسان کرنے والوں میں یہ دو صفات موجود ہوتی ہیں، یعنی تقوی سے مراد کیا ہے، ترغیبات اور تحریصات ہوتی ہیں لیکن پھر بھی انسان حق کے ساتھ جڑا رہتا ہے، یہ تقوی ہوتا ہے۔ اور صبر یہی ہوتا ہے کہ مشکلات اور آزمائش آتی ہیں لیکن انسان راہ حق سے نہیں اپنے آپ کو ہٹاتا، جڑا رہتا ہے حق کے ساتھ اور قائم اور استقامت کے ساتھ رہتا ہے، تو یہ صبر ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ بھائیوں کا اعتراف، کہا قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم غلطی پر تھے۔ اور بھائیوں نے یہاں پر بھی غلطی کو تسلیم کیا اور آگے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھی اپنے اس جرم کا، اس گناہ کا اعتراف کیا۔ تو یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر انسان کسی کے مقام اور مرتبہ کو پہلے سے ہی تسلیم کر لے، وہ بھائیوں میں سے ہو سکتا ہے، وہ رشتہ داروں میں سے ہو سکتا ہے، یا وہ معاشرے میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو ایک خاص قابلیت، ذہانت اور ایک سمجھ سے ان کو نوازا ہوتا ہے، ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، وہ اللہ سے جڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دنیا کے مفادات اور ان کی طرف کوئی غرض اور توجہ نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کی قدر کی جانی چاہیے اور ماننا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص صفات اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ تو یہ تسلیم کرنے سے ہی معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اگر انسان اپنی نااہلی اور نکمے پن کے باوجود بھی ایک صالح اور ایک عالم کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس سے معاشرے میں فساد اور فتنہ پیدا ہوتا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائیوں نے یہ کہا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت اور کوئی الزام نہیں ہے۔ یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ والے دوسروں کو شرمندہ نہیں کرتے۔ اگر ایک شخص آ جاتا ہے اور اپنی غلطی کو مان لیتا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو اس کی غلطیاں یاد کروا کر اس کو شرمندہ نہیں کرتے۔ تو اس بات کا بھی خیال کیا جانا چاہیے، اور محفلوں میں بیٹھ کر دوسروں کی برائیاں اور گناہوں کا ذکر کرنا یا خود اپنی غلطیوں اور گناہوں کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرنا، تو اس سے برائی کا اور بدی کا کلچر عام ہوتا ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی گناہ گار آتا ہے اور اپنی غلطی کو مانتا ہے اور گناہ پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو ہمیں بالکل ایسے بات کرنی چاہیے کہ جیسے ہم جانتے نہیں اور ہم اس کے گناہوں سے واقف نہیں ہیں، اور کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے یا ہو جاتے ہیں، زندگی بے راہ ربی میں گزر جاتی ہے، تو وہ کبھی بیٹھ کر ماضی کی باتوں کو اپنی محفلوں میں مجلسوں میں نہ بیان کیا کریں۔ اس سے بھی برائی کا اور نافرمانی کا ایک کلچر پیدا ہوتا ہے، اور انسان جو سننے والے ہوتے ہیں ان کے لیے برائی ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز بن کر رہ جاتی ہے، اور وہ بھی اسی امید پر پھر گناہ کرتے رہتے ہیں کہ جیسے ان کو توفیق ہوگی توبہ کی، چلیں ان کی عمر میں جا کر ہم بھی توبہ کر لیں گے۔ تو اس بات سے بھی بچنا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم پر آج کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں نے معاف کیا، تو آپ کی طرف سے تو معافی ہو ہی گئی، لیکن آپ نے اپنے بھائیوں کے مقام اور مرتبے کا، بڑوں کا خیال رکھا، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تعارف میں، انہوں نے تو آپ کو یا ایھا العزیز کہا، اے عزیز۔ عزیز کا مطلب جیسے میں نے کہا کہ یہ جو فرعون کا لفظ ہمیں ملتا ہے، فرعون کا لفظ تورات میں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے حکمران کے لیے فرعون کا لفظ نہیں استعمال ہوتا تھا۔ یہ مرتبین سے، یعنی جو تورات کو اکٹھا کرنے والے، ان سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ حضرت یوسف سے تقریباً کوئی 500 سال کے بعد یہ خاندان آیا تھا کہ جس میں پھر یہ لقب، جو ٹائٹل تھا فرعون کا، یہ وہاں پر استعمال ہوا۔ تو حضرت یوسف کے زمانے میں فرعون کا لفظ نہیں تھا۔ عزیز، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس سے مراد طاقتور ہو سکتا ہے، حکمران ہو سکتا ہے، والی ہو سکتا ہے، جیسے ہم پرائم منسٹر کہہ دیتے ہیں، ہم پریزیڈنٹ کہہ دیتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے الفاظ مختلف ملکوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا عزیز بھائیوں نے کہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ انا یوسف، بس اتنی سی بات کی واضح، یہ میرا بھائی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی میں یوسف ہوں، میں مصر کا حکمران ہوں، بلا شرکت غیر حکمران ہوں، تم نے مجھے ذلیل کیا، یہ کیا وہ کیا، کچھ بھی کسی بات کا ذکر نہیں کیا۔ بحیثیت ایک بھائی کے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے سامنے رکھا۔ اور یہاں پر میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی اعلیٰ ظرفی کی علامت بات ہوتی ہے کہ آپ اپنوں میں بڑا بننے کی کوشش نہ کریں، یعنی جن میں آپ پلے ہیں، بڑے ہیں، آپ کا بچپن گزرا، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ گلی کوچوں میں رہے، آپ کو لوگوں نے دیکھا، آپ کے رشتہ دار ہیں، کزنز ہیں، ماموں زاد ہیں، چچا زاد ہیں، پھوپھی زاد ہیں، اور ان کے سامنے ہی آپ بڑے ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں۔ اب آپ کسی مقام اور مرتبے پہ پہنچ جاتے ہیں، اب وہ لوگ آپ کو، دنیا آپ کو عزت دیتی ہے۔ اب آپ اس کی ڈیمانڈ کریں کہ جس طرح دنیا مجھے عزت دیتی ہے، پروٹوکول دیتی ہے، اسی طرح میرے رشتہ دار بھی مجھے پروٹوکول دیں، میری عزت کریں۔ تو یہ جو توقع رکھنا، یہ کم ظرفی کی علامت ہے۔ اعلیٰ ظرفی یہی ہے کہ آپ اپنے قریبی لوگوں میں اپنے نام سے ہی رہیں۔ آپ جب ان میں جائیں تو آپ اسی طرح ان سے ملیں کہ جس طرح آپ ان کے چچا زاد ہیں، آپ رشتہ دار ہیں، ماموں زاد ہیں۔ چچا سے ملیں بھتیجا بن کر ملیں، ماموں سے ملیں تو بھانجے بن کر ملیں، خالہ سے ملیں تو بھانجے بن کر ملیں۔ جو آپ کے رشتے ہیں ان کو اسی طریقے سے ہی آپ ٹریٹ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑیاں لے کر وہاں پہنچ جائیں اور آپ کے پروٹوکول اور آپ کے ساتھ ساتھ گارڈ ہوں، اور ایک دہشت آپ نے علاقے میں پھیلا رکھی ہو، اور پھر آپ ایک گھر کے جا کر، وہ بیچارے غریب ہیں، ماڑے ہیں، جا کر آپ کنڈیاں کھڑکائیں اور اندر جائیں، ان کو مزید احساس کمتری میں آپ مبتلا کریں، تو یہ کم ظرفی کی علامت ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ استاد ہے، مثال کے طور پر اس کا شاگرد جو اس کے پاس پڑھتا رہا،
تو واضح بات ہے کہ استاد ہے شاگرد کو ڈانٹتا بھی ہے، اور کبھی جیسے ہمارے ہاں ہمارے مدارس میں اور پرانے اساتذہ کا جو ایک طریقہ ہوتا تھا وہ تو نام بھی بگاڑ دیتے تھے اور کوئی نام رکھ دیتے تھے. جیسے مثال کے طور پر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ایک لڑکا تھا ہمارے جامعہ میں، وہ بولتا بہت تھا، چپ ہی نہیں کرتا تھا، تو والد صاحب نے اس کا نام خاموش رکھ دیا. اب اس کا نام تھا عبد الکریم. عبد الکریم نام سے کوئی اس کو نہیں بلاتا تھا، سارے اس کو خاموش کہتے تھے، خاموش ادھر آؤ بات سنو. اب وہ خاموش کے نام سے، لیکن والد صاحب نے جو نام رکھا اس میں ایک جیسے آپ کہہ لیجئے کہ دوسرے کے لیے سبق تھا کہ بھئی آپ بہت بولتے ہو، ذرا اپنے آپ کو کنٹرول کرو. آج ہم جب احادیث اور آثار پڑھیں گے اس میں انہی باتوں کو بیان کیا گیا ہے. تو اگر وہی شاگرد یعنی جسے آپ اپنے سامنے بٹھاتے ہیں، کبھی ہمارے ہاں تو مارنے پیٹنے کا بھی رواج ہے، استاد شاگرد کو دو چار لگا دیتا ہے، اور بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی تھپڑ کھا لیتے ہیں استاد سے اور خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں. اب اگر وہی شاگرد کسی مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، اب آگے اس کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، یا ویسے کسی سرکاری عہدے پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر استاد کو ہرگز اس کا ذکر اس انداز سے نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں تذلیل ہوتی ہے، ایک عامیانہ انداز ہوتا ہے. ہاں ہم نے اس کو دیکھا ہوا ہے، میرے پاس پڑھا کرتا تھا، آتا کچھ بھی نہیں تھا، اس کو مار کھایا کرتا تھا. تو اس طرح کا جو ذکر ہے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ دو باتیں ہیں. اعلیٰ ظرف جو لوگ ہوتے ہیں اور بصیرت رکھنے والے لوگ، وہ ان دو باتوں میں ہمیشہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل اسی طرح آپ نے فرمایا کہ آنا یوسف وہذا اخی، بس اتنی بات آپ نے فرمائی کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کا ذکر شروع کر دیا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور پھر کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تمہاری مغفرت کرے، اس لیے کہ وہ رحم کرنے والوں میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میری قمیص کو لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، میری یہ قمیص، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی پلٹ آئے گی. ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے پاس آؤ. پھر بھیجا کہ جاؤ بھائی اب لے کر اپنے گھر والوں کو بھی لاؤ، اور یہ میری قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دو. حضرت یوسف پیغمبر تھے اللہ کے، اور پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، ہمارا تو اس پر ایمان ہے. یہ ٹھیک ہے کہ کسی واقعہ کی، کسی معجزہ کی آپ کوئی تعویل کر دیتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن بنیادی طور پر معجزوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، میریکلز کا. اب یہاں پر بعض مفسرین نے کہا کہ بھئی یہ جو نظر کا واپس آنا ہے یا چہرے پر کرتے کو ڈالنا ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں یوسف زندہ ہے اور وہ بادشاہ یا حکمران بن گیا ہے. اس لیے کہ قمیص دونوں معنوں میں استعمال ہوتی ہے. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے بتایا کہ قمیص لمبی تھی اور زمین پر وہ لگ رہی تھی، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ علم ہے جو عمر کے پاس ہے. اب یہ علم کی علامت بھی قمیص بن گئی. اسی طرح ایک روایت کے مطابق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عثمان، تمہیں کرتا پہنایا جائے گا، قمیص پہنائی جائے گی، تم نے اس قمیص کو، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نے اتارنا ہے. وہ خلافت ہے، حکمرانی ہے، اقتدار ہے. تو گویا کہ عربی لٹریچر میں، عربی ادب میں اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو قمیص سے یہ علامتی، یہ استعارتاً یہ چیز مراد لی جاتی ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی اس قمیص سے مراد یہی ہے کہ جب وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آئی، پیش ہوئی، تو اس کو دیکھ کر آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ بھئی یوسف جو ہیں ایک تو زندہ ہیں، پھر یہ ہے کہ ان کے پاس اقتدار بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ تعویل الاحادیث اس صورت میں 3 دفعہ استعمال ہوئے، اور اسی طرح قمیص کا ذکر بھی 3 دفعہ ہوا. تعویل الاحادیث سے مراد باتوں کی طے ہے، حقیقت ہے، وہ علم ہے. تو قمیص کا ذکر بھی 3 دفعہ ہوا. خیر یہ ایک اختلاف ہے، لیکن بنیادی طور پر معجزے کا انکار نہیں ہو سکتا. قرآن مجید خود ایک معجزہ ہے. یعنی جو انبیاء علیہ السلام کے معجزوں کا انکار کرتے ہیں نا، تو وہ قرآن مجید پر کیا دلیل لائیں گے کہ جس کو جبریل لاتے ہیں، اور جبریل کو ہم نے نہیں دیکھا. یہ ایک معجزہ ہے اللہ کی طرف سے
یعنی اللہ کی ذات کی حیت اور اس کی صورت، اس کا وجود ہم نہیں جانتے، اس کی طرف سے یہ الفاظ اترے، جبریل لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ کے قلب اطہر پہ اتارا، تو یہ سب کچھ جو ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ کوئی ہم عام زندگی میں تو نہیں دیکھتے نا، اور جو عام زندگی میں جو ہماری روٹین میں نہ ہو، عادت میں نہ ہو، تو اسی کو تو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ تو قرآن بھی تو اسی طرح اترا ہے۔ تو جو لوگ معجزوں کا انکار کرتے ہیں، معلوم نہیں کہ وہ پھر اس کی کیا جسٹیفیکیشن کریں گے۔ تو معجزوں کو تو آپ ایک طرف تب رکھیں گے نا جب قرآن آپ کے سامنے یوں اتر رہا ہوگا، آپ کو پتہ چل رہا ہوگا سارا کچھ، لیکن یہاں پر کتنی مخفی راز پوشیدہ ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ قرآن اترا ہے، اور یہ سب کا سب معجزہ ہی معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ معجزوں کا بنیادی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جتنے بھی عقل کے گھوڑے دوڑا لیں، آپ جتنی بھی لاجیکلی بات کر لیں، لیکن آپ کو پھر بھی یہ بات ماننی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام، یہ کتاب اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں، اللہ نے آپ کو مقام نبوت عطا کیا، اللہ نے آپ پر وحی اتاری، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، کلیم اللہ کہلائے۔ تو یہ جو کلام کرنا ہے، تو یہ کیا کوئی عام عادت کی بات ہے کہ آپ میں سب اللہ سے کلام کرتے رہتے ہیں، اللہ ہم سے گفتگو کرتا ہے؟ تو واضح بات ہے کہ بھئی آپ کو ماننا ہے کسی نہ کسی جگہ پر کھڑے ہو کر کہ بھئی یہاں پر عقل جو ہے اب وہ اس نے ہاتھ باندھ دیے ہیں، اب وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو یہی ایمانیات ہیں۔ اب اس کے بعد جب یہ فرمایا تو اب پھر قافلہ جب مصر سے چلا تو ولما فصلت العیر، اب آپ دیکھیے فرمایا قال ابوہم، ان کے باپ نے کہا جو کنعان میں اس وقت موجود تھے، لاجد ریح یوسف، کہ میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ بھئی یہ سٹھیا گئے ہیں یا یہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گئے ہیں، اگر تم یہ نہ سمجھو، نہ یہ کہو، تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم۔ اب پیچھے جو افراد تھے یہ وہ ان کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم انک لفی ضلالک القدیم، کہ بے شک آپ تو ابھی اسی پرانی محبت میں ہی مبتلا ہیں یا اسی پرانی غلطی میں آپ ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، پس جب بشیر آ گیا، یعنی یہاں پر بشیر سے مراد خوشخبری دینے والا، جس کے پاس قمیص تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ نہ تو قرآن پاک نے بھائیوں کے ناموں کا ذکر کیا، نہ زلیخا، جو ہم نے زلیخا اس کا آسانی کے لیے بات کہنے کے لیے نام رکھا، زلیخا کا ذکر کیا نام کا، نہ عزیز مصر کا، یعنی گویا کہ قرآن کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کس کا کیا نام تھا، اور باقی جو واقعات ہیں اس سے کوئی نہیں۔ جو مقصد کی بات ہے قرآن وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب وہ خوشخبری دینے والا پہنچا، القاہ علی وجہ فرتد بصیرا، کہ اس نے وہ کرتا حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈال دیا تو آپ کی بینائی لوٹ آئی۔ یا جیسے دوسرے مفسرین جس میں سر سید احمد خان ہیں، پرویز صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے سامنے وہ قمیص کو رکھ دیا، پیش کر دیا، تو اس کو دیکھ کر فرتدہ بصیرہ سے مراد یہ کہ بینائی لوٹ آئی، یعنی اس سے مراد یہ کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ یوسف زندہ ہیں اور ان کا اقتدار مصر پر ہے۔ قال الم اقل لکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھیے یہاں پر تو چلیں آپ نے یہ ترجمہ کر دیا کہ القاہ علی وجہ فرتدہ بصیرہ، کہ بھئی ان کے سامنے کرتا پیش کیا تو ان کو یقین ہو گیا، لیکن اس کی کیا آپ تعویل کریں گے کہ اس سے پہلے فرمایا کہ انی لاجد ریح یوسف، کہ ان کے والد نے کہا کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، یا میں پاتا ہوں، آجدو کا لفظ ہے کہ میں پاتا ہوں یوسف کی خوشبو کو۔ اب اس کی آپ کیا تعویل کریں گے کہ یہ خوشبو کیا تھی یوسف کی، کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر اور کنعان میں کتنا میلوں کا فاصلہ ہے، تو وہاں سے یعنی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اگر 1 میل پر بھی یا آدھ میل پر بھی کوئی لے کر قمیص کھڑا ہو تو مجھے کہاں سے خوشبو آئے گی، یا کوئی چیز بھی لے کر پھول لے کر کھڑا ہو، تو اتنے میلوں سے جب قرآن کہتا ہے ولما فصلت العیر، کہ جب قافلہ مصر سے چلا، یعنی ابھی چلا ہی ہے، تو حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی، تو اب آپ اس کی کیا تعویل کریں گے؟ یہ بھی تو ایک معجزہ ہے، بے شک وہ محبت کی صورت میں ہے،
حضرت یعقوب پیغمبر تھے، انہوں نے یوسف کی خوشبو کو کہاں سے محسوس کر لیا؟ تو اب اس کے بعد اور وہ جو غیر نبی تھے ان سے آپ نے کیا فرمایا؟ لولا ان تفندون، کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ بھی یعقوب جو ہیں یہ سٹھیا گئے ہیں یا بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ تو غیر نبی کو نہیں پتہ چلا، نبی کو پتہ چل گیا۔ تو نبی کو جب اس طرح پتہ چلتا ہے تو اسی کا نام تو معجزہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان استغفار کیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے، انا کنا خاطئین، کہ بے شک ہم خطا کرنے والے تھے۔ اب یہ لوگ آ گئے نا سارے، تو بھائیوں نے اب کہا، والد سے بھی کہا کہ استغفار کیجئے ہمارے لیے، اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کی کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا، اور خطا کا یہاں پر بھی ذکر ہوا، وہاں پر بھی ہوا انا کنا خاطئین، کہ بے شک ہم خطا وار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، بخشش کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فلما داخلوا علی یوسف آوی الی ابویہ، اب یہ چل پڑے سارے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اپنے سارے خاندان کو لے کر آؤ، تو فلما داخلوا علی یوسف، تو پھر یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوی الی ابویہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا، یعنی ان کو جگہ دی، اور وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ بھئی آپ مصر میں انشاءاللہ امن چین کے ساتھ آپ یہاں پر رہیے، انشاءاللہ آپ رہیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں جھک گئے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، یعنی 11 ستارے، سورج اور چاند، اور انہوں نے سجدہ کیا۔ اب سجدے کی کیا حالت تھی؟ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام سے پہلے سجدہ کرنا حرام نہیں تھا، اسلام نے اس کو حرام کیا، ایک نقطہ نظر یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ بھئی وہ جو جھکنا تھا، وخروا له سجدا، خر کا لفظ قرآن پاک نے استعمال کیا، ایسے ہی ہے کہ جیسے جاپان میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جھک کر شکریہ ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک جھکنا ہے۔ رکوع کی حالت میں آپ سمجھ لیجئے، یا رکوع اور کھڑے ہونے کے درمیان کی جو حالت ہوتی ہے آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ تو بہرحال جو بھی آپ مطلب لیں، تو یہاں پر اصل جو مقصود ہے وہ فقط اتنا ہے کہ یہ ایک سب مشن کا سرنڈر کرنے کا ایک انداز ہے کہ آپ کو ہم نے لقد آثرک اللہ علینا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، آپ حکمران بنے، تو بھائیوں نے سب نے پھر آپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ وقال یا ابتی، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی ھذا تاویل رؤیایا من قبل، کہ اے میرے ابا جان یہ میرے خواب کی تعویل ہے پہلے سے، یعنی جو خواب پہلے میں نے دیکھا تھا یہ ہے اس کی تعبیر۔ قد جعلها ربی حقا، کہ میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، سچا کر دکھایا۔ اب مفسرین کرام نے ایک بڑا اہم نقطہ بیان کیا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف نے اپنے خواب کا ذکر کیا تھا، وہاں پر رأیتہم کی جو ضمیر ہے یہ انسانوں کے لیے، زندوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھئی یہ جو سورج ہے، چاند ہے یا ستارے ہیں، یہ تو نہیں سجدہ کرتے، یہ تو بے جان ہیں، تو یہ جو سجدہ کرنے سے مراد ہے یہ کچھ مختلف چیز ہے، یعنی اس سے مراد انسان ہیں، ان کی فرما برداری ہے، ان کا جھکنا ہے۔ تو آپ نے رأیتہم کہا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے حالت سجدہ میں ہیں، میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے یعنی فرمایا کہ اے میرے ابا جان یہ وہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے خواب دیکھا تھا۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اب اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر احسان کیا کہ اس نے مجھ کو قید خانے سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ سب کو وہ دیہات سے لایا۔ بدو کا لفظ یہاں پر موجود ہے، بادیہ نشین جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں۔
تو بدو سے دیہات سے اللہ تعالیٰ آپ کو میرے پاس لایا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا۔ اب یہ جو شیطان کا ذکر ہوا، فانساہ الشیطان، کہ جب حضرت یوسف نے ساقی سے کہا تھا کہ میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا، تو وہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ بھئی شیطان نے بھلا دیا۔ اب شیطان تو انسان کا نقصان کرنا چاہتا ہے، لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس شیطان کی جو چال ہوتی ہے، اس کا جو مکر اور فریب ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی اس طرح پلٹ دیتا ہے کہ وہ بندے کے لیے مفید ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو نزغن ہے، یعنی فساد ڈالنا، جدائی ڈالنا، یہ تو شیطان کا پسندیدہ حربہ ہے، پسندیدہ مشغلہ ہے اس کا۔ وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے دو انسانوں کو لڑا کر، ان کو الجھا کر۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیلا آ کر رات کو شام کو بتاتا ہے شیطان کو کہ بھئی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ کسی کو بھی شیطان شاباش نہیں دیتا۔ ایک کہتا ہے کہ جی آج میں نے 2 میاں بیوی میں جدائی کروائی ہے، ان میں لڑائی ڈلوائی ہے میں نے، شیطان اس کو شاباش دیتا ہے کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے۔ میاں بیوی کا لڑنا گویا کہ خاندان کی تباہی اور بربادی ہوتی ہے، بچے رل جاتے ہیں، کتنے کتنے مسائل آپ دیکھیے، جائیے عدالتوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے کہ بچے ایسے روتے ہیں بلک کر اور چیخ چیخ کر روتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ دونوں اکٹھے رہیں تاکہ ہم دونوں سے جدا نہ ہوں، لیکن صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بات پر رو رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ بھئی انہوں نے ماں کی طرف جانا ہے یا باپ کی طرف جانا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ہوں ہمارے پاس۔ ماں کے پاس جاتے ہیں تو باپ کے لیے اداس ہوتے ہیں، باپ کے پاس جاتے ہیں تو ماں کے لیے اداس ہوتے ہیں۔ تو آپ ان کا رونا کبھی دیکھیے، جو عدالتوں میں بچے روتے ہیں اپنی ماں کے لیے اور اپنے باپ کے لیے، اور ایک صاحب اولاد شخص اپنے آنسو ضبط نہیں کر پاتا جب ان کو روتے ہوئے دیکھتا ہے۔ لیکن وہ کتنے ظالم ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو اپنے جذبات سے، اپنے غصے سے اور گھر والوں کے بھڑکانے سے، بہن بھائیوں کے بھڑکانے سے، رشتہ داروں کے بھڑکانے سے اپنے گھروں کو برباد کر لیتے ہیں، بچے رل جاتے ہیں بیچارے۔ تو یہاں پر جو نزغ کا لفظ ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہوا کہ بھئی شیطان نے اصل میں میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی ڈلوائی، اس نے یہ سارا چال اس نے چلی اور اس نے یہ سارا کام کیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اب وہی الفاظ کہ بے شک میرا رب لطیف ہے، یعنی میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کی وہ عمدہ تدبیر کرتا ہے، لطافت کے ساتھ چلتا ہے۔ یعنی ظاہری طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، لیکن قرآن پاک کہتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہتری رکھی ہوتی ہے، وہ اپنی چال چلتا رہتا ہے، وہ انسان سے مخفی چال ہوتی ہے، تدبیر ہوتی ہے، اور وہ حسن تدبیر ہوتی ہے، صرف تدبیر نہیں ہوتی، وہ حسن تدبیر ہوتی ہے۔ بس انسان بے صبرا ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان اچھا کام کرتا ہے، اچھی پلاننگ کے ساتھ چل رہا ہے، اچھے جذبے سے چل رہا ہے، اچھی نیت سے چل رہا ہے، تو وہ یقین کر لے کہ یہ ایک آزمائش اور امتحان کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سرخرو کرے گا۔ انہ والعلیم الحکیم، فرمایا کہ بے شک وہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب فرمایا رب قد آتیتنی من الملک، اب اپنے والدین کے سامنے شکر ادا کیا، اللہ کا ذکر کیا اور شیطان کا منفی بیان کیا۔ اس کے بعد پھر اب اللہ کے حضور حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے رب قد آتیتنی من الملک، کہ تو نے مجھے اقتدار دیا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے باتوں کی حقیقت سمجھائی، سکھائی، فاطر السماوات والارض، کہ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو میرا دوست ہے، میرا کارساز ہے، میرا ولی ہے دنیا میں اور آخرت میں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ تو مجھے وفات دینا تو اس حال میں کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، اور مجھے نیک بندوں میں تو شامل فرمانا۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھیے کہ انسان جب خدا کی عظمت کا احساس اپنے اندر بٹھاتا ہے نا، تو پھر اس کی جو ذاتی عظمت ہوتی ہے نا، وہ اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے، کم تر ہو جاتی ہے، وہ اپنی عظمت کو بھول جاتا ہے، وہ خدا کی عظمت کو یاد رکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھیے کہ ایک ایک
اللہ نے جو حضرت یوسف پر احسان کیا، نیکی کی، ایک ایک احسان کو بیان کیا مثبت طریقے سے۔ آپ دیکھ لیجئے کہیں پر بھی اپنے بھائیوں کا شکوہ نہیں ہے، اپنے بھائیوں کا ذکر نہیں ہے کسی طریقے سے بھی، صرف اور صرف اپنے رب کے حضور جھکے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں رب یہ ملک بھی تو نے دیا اور باتوں کی حقیقت بھی تو نے مجھے سکھائی، آسمان اور زمین کا رب تو ہے اور تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں۔ اب تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جب میں مروں تو مجھے فرما برداری کی حالت میں اٹھانا اور مجھے اپنے نیک بندوں میں تو شامل فرما لینا۔ اور اس کے بعد پھر اب اللہ پاک، یہ بات مکمل ہو گئی، یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ یوں سمجھیے یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے کہ ہم آپ کی طرف یہ وحی کرتے ہیں، یعنی یہ آپ نہیں جانتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ تورات کی اگر ہم بات کریں تو تورات سے تو صرف علماء ہی واقف ہوا کرتے تھے، اس وقت کوئی پریس تو ہوتی نہیں تھی کہ دھڑا دھڑ تورات اور انجیل اور بائبل چھپ جائے اور لوگوں تک پہنچ جائے، جو بہت بعد میں یہ سارا معاملہ شروع ہوا۔ اب تورات تھی نہیں، وہ خاص علماء کے لیے تھی۔ اب یہ جو واقعہ بیان ہوا یہ تو عرب کے رہنے والوں کو کوئی معلوم نہیں تھا۔ اب اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ یہ جو غیب کی خبروں میں سے یہ جو ہے، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، یعنی برادران یوسف کے پاس نہیں تھے، اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، کہ جب انہوں نے اپنے اس معاملے پر اجماع کر لیا تھا، اکٹھے ہو گئے تھے، وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، یعنی مکر کر رہے تھے جب، تو آپ اس وقت ان کے پاس تو موجود نہیں تھے، تو یہ اللہ نے ہی آپ کو باخبر کیا۔ اب آپ خود بتائیے، یہ بھی تو معجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس واقعے کے بارے میں خبردار کر رہا ہے کہ جو واقعہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، یعنی اگر میں غلط نہیں تو تقریباً کوئی 2500 سال پہلے کا واقعہ ہے، حضور علیہ السلام کی آمد سے، یعنی 2500 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ پاک ہی فرماتا ہے کہ غیب کی خبروں میں سے یہ ایک خبر ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور اس وقت آپ موجود نہیں تھے کہ جب ان کے بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے معاملے پر اجماع کر رہے تھے، اکٹھے تھے اور وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب جو عقل کے اندھے ہیں ان کو کس طرح بات منوائی جائے، اتنی بڑی دلیل اور اتنا بڑا ثبوت قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ اب اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، لو حرستا، اگرچہ آپ جتنا بھی چاہو، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا بھی چاہو، تو یہ ایمان لانے والے جو نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی جو لوگ انکار کرتے ہیں تو وہ انکار کیوں کرتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ کیوں نہیں مانتے، وہ کہتے بس ہم ماننا ہی نہیں چاہتے، بات ختم ہو گئی۔ اب اس بات کے آگے آپ کی کیا چل سکتی ہے؟ یا تو کوئی صاحب عقل و شخص ہو نا، آپ کہیں کہ دیکھو یہ بات دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، اور وہ آپ سے کہے کہ جی میں ماننا ہی نہیں چاہتا، تو وہاں پر تو پھر یہی معاملہ ہے، یعنی آپ کے سامنے سورج روشن ہے، دن چمک رہا ہے، اجالا ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور پھر وہ کہے جی میں دن کو نہیں مانتا، تو آپ پھر کیا منوائیں گے اس سے؟ یہاں پر اللہ پاک نے کیسے، آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی آیت میں حقیقت کو بیان کر دیا کہ اب اس سے بڑھ کر اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل دی جائے آپ کی رسالت کی، کہ آپ ساری زندگی مکہ میں رہے، ایک دو دفعہ آپ گئے کاروبار کے حوالے سے بچپن میں یا حضرت خدیجہ کا سامان لے کر، بس سیدھے گئے اپنا کام کیا پھر واپس آ گئے، اور آپ واپس آئے اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام نبوت سے نوازا، عرب کے لوگ بھی اس سے واقف نہیں تھے، اس لیے تو وہ کفار و مشرکین آپ کے پاس آئے تھے حضرت یوسف کا قصہ پوچھنے کہ بھئی انہوں نے یہ مصر میں کب آئے تھے، یہ تو یہ جو سوال انہوں نے کیا تھا تو انہیں یقین تھا اس بات کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو کبھی مکہ سے باہر ہی نہیں گئے، ان کو نہ کوئی اہل کتاب سے ان کا کوئی رابطہ ہے، اہل ذکر سے، تو ان کو کیا پتہ
کہ یوسف کا قصہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے، وہ تو بڑی تسلی کے ساتھ انہوں نے یہ اعتراض اور یہ سوال کر دیا تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ سارا واقعہ اور قصہ قرآن پاک نے بیان کر دیا، جو ضروری تھا وہ ساری تفصیل یہاں پر بیان ہو گئی۔ اللہ اب یہ بھی فرماتا ہے کہ بھئی یہ غیب کی خبروں میں سے، اور یہ بھی فرماتا ہے بھی اس وقت آپ موجود بھی نہیں تھے جب وہ تدبیریں کر رہے تھے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ جتنا بھی چاہیں۔ یعنی اب اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو کہ رسول لے کر جائے اور کہے دیکھو بھئی اب یہ یوسف کا قصہ بیان ہوا ہے، تم کہتے تھے کہ بھئی یہ ہمیں سناؤ، تو اب تمہارے سامنے یہ ساری بات آ گئی۔ لیکن جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، لہٰذا بحث مباحثہ الجھنا۔ اب دیکھیے کہ آج جو سوالات لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں مذہب پر، دین پر، ان کے سارے جواب کافی شافی جواب جو ان سے علماء نے دیے ہوئے ہیں۔ آپ متقدمین کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے بر صغیر میں کتنے علماء نے، علامہ شبلی نے اس پر بڑا کام کیا ہوا ہے، اور بڑے بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے ان تمام اعتراضات اور سوالات کو ایڈریس کیا ہے، جواب دیا ہے۔ لیکن آج پھر وہی جواب، وہی سوال لے کر پھر آ جائیں گے اعتراض لے کر۔ تو یہ 1400 سال سے، 1500 سال سے اس پر بہت کام ہوا ہے، علماء نے اتنا کچھ لکھ دیا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، ان کو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو سوالات بھی وہی ہیں اور جوابات ان کے پہلے سے موجود ہیں۔ قرآن پاک کے حوالے سے جو سوالات اعتراضات کیے گئے ان کے جوابات آپ چلے جائیے، گوگل پر چلے جائیے، اور کچھ نہیں تو سوشل میڈیا پر چلے جائیے، وہاں پر لکھیے، آپ کو سارے جوابات ملیں گے۔ تو لہٰذا اب الجھنے کی، بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہدایت کی دعا کرنی چاہیے دوسروں کے لیے، اور مناسب طریقے سے انسان گفتگو کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، حق کی طرف بلاتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کے دماغ میں گھس کر بیٹھ کر کوئی بات نہیں بٹھائی جا سکتی۔ اب فرمایا وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہ آپ ان سے اس پر کسی اجر کا سوال بھی نہیں کرتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا یہ تو صرف ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے۔ اب اس کے بعد باقی ایک رکوع ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس رکوع پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی ہم کل مختصر بات کریں گے، اور پھر پرسوں اتوار آخری دن ہوگا ہمارا انشاءاللہ درس قرآن کا، تو اس میں پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، آپ کا تعارف کرواتا ہے، ہم اس پر پھر آخری دن ہم بات کریں گے۔ تو چند احادیث اور آثار آج جو میں نے انتخاب کیا ہے، چنا ہے، ایک تو اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ نقل کیا جاتا ہے، یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حجاج نے خطبہ دیا، حجاج بن یوسف نے، اور ایسی بات کہی جو مجھے ٹھیک معلوم نہ ہوئی، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو رد کروں، حجاج بن یوسف کی بات کو میں رد کر دوں، مگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آ گئی، اس کی وجہ سے میں چپ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ، کوئی مومن کیسے اپنے آپ کو ذلیل کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسی چیز سے مقابلہ چھیڑ دے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنی حکمت کی یہ بات ہے، یعنی جب آپ کے پاس ایک طاقت ہی نہیں ہے، ایک قوت ہی نہیں کہ آپ لڑ سکیں، مقابلہ کر سکیں، آپ پھر لڑتے ہیں اور پھر آپ مقابلہ کرتے ہیں، تو واضح بات ہے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے مترادف ہو جاتی ہے یہ بات۔ یا تو آپ قوت ہو، لڑیں آپ، پھر آپ عزت پائیں گے، عزت سے مراد یعنی غلبہ پائیں گے، آپ عزیز ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ کی یہ پوزیشن نہیں ہے تو پھر خام خواہ کیوں معاشرے کو ایک ٹینشن میں اور ایک اضطراب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عمیر بن حبیب بن حماشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا نادانوں کی صحبت سے بچو اور نادانوں کی طرف سے ڈالی ہوئی تکلیفوں کو برداشت کرو، کیونکہ جو شخص نادان کے چھوٹے شر پر راضی نہیں ہوگا اس کو نادان کے زیادہ بڑے شر پر راضی ہونا پڑے گا۔ ایک تو نادانوں کی صحبت سے بچو،
دوسرا یہ کہ اگر کوئی تکلیف ان کی طرف سے آ جاتی ہے تو اس کو برداشت کر لو، اگنور کر دو اس کو، اگر اس کو نہیں برداشت کرو گے پھر اس شخص کی طرف سے بڑی تکلیف آئے گی، اس نادان اور بے وقوف انسان کی طرف سے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر غار ثور میں 3 رات رہے، اس کے بعد نکلے اور جو مشہور راستہ تھا، معمول کا راستہ، وہ چھوڑ کر سمندر کے کنارے کا راستہ اختیار کیا۔ دونوں 2 اونٹوں پر سوار تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے آگے چلتے اور کبھی آپ کے پیچھے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر تمہیں کیا ہوا کہ کبھی آگے چلتے اور کبھی پیچھے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب مجھے تعاقب کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں، یعنی کوئی پیچھے سے آ رہا ہے تو پھر میں آپ کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہوں، یہ سوچ کر فکر مندی سے۔ اور جب میں گھات میں بیٹھنے والوں کا سوچتا ہوں کہ کوئی بیٹھا ہوگا گھات میں تیر لے کر، تو پھر میں آپ کے آگے چلنے لگ جاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارتی تعلقات اور تجارتی جو سفر تھے نا، اس کی وجہ سے لوگوں میں مشہور تھے، تو لوگ آپ کو جانتے تھے۔ اگر راستے میں کوئی مل جاتا تو پوچھتا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہادی یہدینی، یہ ایک راہبر ہے، رہنما ہے جو مجھ کو راستہ بتاتا ہے۔ یہ دیکھیے کتنا حکمت بھرا یہ جواب ہے کہ کہا کہ بھئی یہ ہادی ہے، رہنما ہے، یہ مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی نہیں جانتے تھے، آپ تجارتی بنیادوں پر حضرت ابو بکر کے تعلقات تھے، آپ بڑا سفر کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے جب یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہم ہی میں رہتے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو باہر جاتے ہوئے، یعنی آپ ہم سے کبھی غائب نہیں ہوئے، لیکن پھر آپ اتنی اچھی عربی کیسے بول لیتے ہیں؟ تو وہ میں نے اس موقع پر آپ کو بتایا تھا جب سورۃ یوسف کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو رسول اللہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے تو آپ بعد میں آئے تھے، اور مکہ میں آپ لوہار تھے، یعنی لوہے کا کام کرتے تھے۔ تو وہ مکہ سے روانہ ہوئے تو قریش کے لوگوں نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کو پکڑ لیا، اور انہوں نے کہا کہ صہیب جب تم ہمارے پاس آئے تھے مکہ میں تمہارے پاس کوئی مال نہیں تھا، اور اب بھی تم اسی طرح ہی جاؤ گے، یعنی بغیر مال کے تم جاؤ گے، اور تمہیں کچھ بھی لے کر ہم جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب نے ان سے کہا کہ اگر میں اپنا مال تمہیں دے دوں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ ان کا ہاں بالکل چھوڑ دیں گے۔ حضرت صہیب کے پاس اس وقت چند اوقیہ سونا تھا، گولڈ، آپ نے ان کو سونے کو ان کے حوالے کر دیا، اور وہ پھر لے کر سونا چلے گئے۔ حضرت صہیب جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ صہیب نے اس طریقے سے رہائی حاصل کی ہے، اور جو جمع پونجی جو کچھ تھا سونا وہ سب کچھ کفار کو دے دیا۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا صہیب کی تجارت کامیاب رہی، صہیب کی تجارت کامیاب رہی، رابحہ صہیب رابحہ صہیب، کہ صہیب نے جو کیا وہ فائدے میں رہا۔ تو گویا کہ ان حالات میں حضرت صہیب کی یہ بہت بڑی ایک قربانی ہے کہ جو آپ نے اسلام کی راہ میں دی۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور خوبیاں ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 چیزوں میں سے ایک کو لینا ہوتا تو آپ ہمیشہ دونوں میں سے آسانی کو اختیار کرتے، اور اگر وہ گناہ کی بات ہوتی تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے تھے۔ یہ یعنی 2 چیزیں آپ کے سامنے آپشن آتی تو آپ جو سب سے آسان ہوتا نا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کو، اس طریقے کو آپ اختیار فرماتے تھے۔ ہم تو جان بوجھ کر جا کر مشکل کو لیتے ہیں نا، اور آپ بیل مجھے مار والی ہماری حالت ہوتی ہے، حکمت تو ہے نہیں ہم لوگوں میں، اور چھوٹا سا جھگڑا ہوتا ہے اس کو بڑا بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور الجھ جاتے ہیں اس کے اندر، اور اپنا بلڈ پریشر بھی ہائی کر لیتے ہیں، شوگر لیول گرا لیتے ہیں، بلڈ پریشر کو ہائی کر لیتے ہیں، اور پھر پریشان ہو کر لیٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہماری ہوتی ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 2 میں سے آپ، مومن کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انجام پہ نظر رکھتا ہے کہ بھئی میں یہ جو حرکت کر رہا ہوں، جو یہ کام کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔
تو وہ نتیجے پر جب نظر رکھتا ہے، یہ تعویل الاحادیث ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، یہ تعویل الاحادیث۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت یوسف کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن، ایک مسلم کے کردار کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہم انبیاء کے ساتھ کسی بات کو خاص کر کے پھر اپنا دامن جھاڑ دیتے ہیں کہ یعنی یہ تو اب ہماری ذمہ داری نہیں رہی، اور اب یہ خوبی تو ہم اپنے اندر پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ او بھائی، خوبی کو آپ اپنے درجے پر، اپنے استطاعت پر پیدا کرنا یہ آپ پر لازم ہے، آپ اس کے مکلف ہیں۔ ٹھیک ہے بات آپ کی کہ انبیاء علیہ السلام کا اپنا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، غیر نبی میں بھی فرق ہوتا ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان سے کم ہوتے ہیں، ان سے کم ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح علم کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، لیکن انسان کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنے اندر ان باتوں کو اتارنا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی اور برداشت کا رویہ یہ اختیار کرنے کی رسول اللہ نے تعلیم دی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دیہاتی مدینہ آیا اور مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگا، لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑے تو رسول اللہ نے لوگوں کو منع فرمایا اور کہا کہ اسے چھوڑ دو، البتہ جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پانی کا ایک ڈول بہا دو تاکہ صفائی ہو جائے۔ اب اس کے بعد حضور نے صحابہ سے کیا فرمایا، اندازہ کیجئے مسجد ہے، مسجد، وہاں پر ایک انجان شخص کہہ لیجئے، ایک ان پڑھ کہہ لیجئے، ایک دیہاتی کہہ لیجئے، عرابی کہہ لیجئے، وہ آیا، اس نے یہ حرکت کی۔ اب حضور نے کیا فرمایا صحابہ سے، فرمایا کہ تم سختی کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، تم اس لیے بھیجے گئے ہو کہ آسانی پیدا کرو۔ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، آسانی پیدا کرنے کے لیے تمہیں اللہ نے بنایا اور بھیجا ہے، یعنی امت بنایا ہے، تم اس لیے نہیں بھیجا کہ تم تنگی پیدا کرو لوگوں کے لیے۔ اور اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم چپ رہنے کو اسی طرح سیکھو جس طرح تم بولنے کو سیکھتے ہو، کیونکہ چپ رہنا بہت بڑی بردباری ہے۔ حلم عظیم فإن الصمت حلم عظیم، یہ جو خاموش رہنا ہے، خاموشی ہے، فرمایا کہ یہ بہت بڑی بردباری ہے، اور بات کرنے سے زیادہ سننے کے حریص بن جاؤ، یعنی گڈ لسنر بنو۔ کسی ایسی چیز کے بارے میں بات مت کرو جو تمہارے لیے بے فائدہ ہے، یعنی جس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو درداء۔ اب یہ جو صحابہ کے اتنے خوبصورت ہمیں قول ملتے ہیں اور ان کے اعمال ہمیں ملتے ہیں، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں، حضور علیہ السلام کی صحبت کا اثر ہے، اور ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، کن اخلاق کے ساتھ، کن صفات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، ہم اپنی تربیت اس انداز سے کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ سے لوٹے تو رسول اللہ نے فرمایا تم لوگ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا بندے کا اپنی خواہش کے خلاف جہاد کرنا، فرمایا کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور آخری حدیث سنا کر بات کو آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی، دن کو آپ اس پر بیٹھتے اور رات کو اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ لوگ آپ کے پاس آنے لگے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا لوگو اتنا ہی عمل کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس کو مستقل کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جب کوئی عمل کرتے تو وہ اس پر قائم رہتے تھے، یعنی حضور علیہ السلام نے اس بات کی نصیحت فرمائی کہ آپ عمل کرو، تھوڑا کرو لیکن پابندی سے کرو۔ فرمایا کہ تم آ کر ایک دن کھڑے ہو کر ساری رات نماز پڑھتے رہو گے، پھر کیا کرو گے؟ دوسرے دن صورتحال ہو جائے گی، تم تنگ آ جاؤ گے، اکتا جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ اللہ نہیں اکتاتا، تم اکتا جاؤ گے۔ اور پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ فرمایا کہ مادام و ان قلّہ، ہمیشہ ہو لیکن تھوڑا، لیکن ہمیشہ ہوتا رہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم
ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔